کامران نے شیطانی مردے کا منصوبہ سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس پر عمل ہو گیا تو ملک کو عالمی سطح پر شدید بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس مکروہ منصوبے کو روکنے کے لیے نہ ناگ موجود تھا اور نہ ہی کامران کے پاس پر اسرار نقاب۔ مگر یہ شیطانی منصوبہ تھا کیا؟ جاننے کے لیے یہ کہانی مکمل سنیے۔ السلام علیکم، قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پر اسرار نقاب پوش، قسط نمبر 14، شیطانی منصوبہ۔ تحریر ہے اے حمید کی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ کامران نے ایک بار پھر راگنی کا شکریہ ادا کیا۔ راگنی کے حلق سے ایک پھنکار کی آواز نکلی اور وہ لڑکی سے ایک بار پھر کالا سانپ بن گئی اور رینگتی ہوئی پرانی قبر میں چلی گئی۔ ناگ نے کامران کو ساتھ لیا اور اپنے ہوٹل کی طرف چل دیا۔ راستے میں کامران نے ناگ سے کہا، ناگ بھیا، آپ اور آپ کے ساتھی امبر، ماریا، تھیو سانگ اور جولی سانگ ہزاروں سال سے تاریخ کا سفر کر رہے ہیں۔ کیا میری ملاقات آپ کے دوستوں سے ہو سکتی ہے؟ اگر کبھی ہم لوگ اتفاق سے تمہارے شہر اور تمہارے زمانے میں آئے تو ضرور تم سے ملاقات ہوگی۔ میں ضرور آپ کے ساتھ چلتا، لیکن مجھ پر اپنے ملک و قوم اور دین اسلام کی طرف سے یہ فرض عائد ہو چکا ہے کہ میں اپنے وطن پاک سے مجرمانہ سرگرمیاں کرنے والوں اور جرائم پیشہ لوگوں کا خاتمہ کروں، ان عناصر کو قانون کے حوالے کروں۔ اس فرض کو پورا کرنے کے بعد ہی میں اپنے خدا کے حضور سرخرو ہوں گا۔ تمہارے وطن اور دین سے پیار کے جذبے سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے مشن میں کامیاب کرے، تمہیں تمہارا نقاب واپس عطا ہو اور تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو ختم کرو جو وطن اور دین کے دشمن ہیں۔ مجھے آپ بہت یاد آئیں گے ناگ بھیا۔ میں تمہارے پاس اپنی جگہ پر راگنی کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس نیک مشن میں وہ تمہاری بہت مدد کرے گی۔ اس طرح باتیں کرتے ہوئے وہ ہوٹل پرل کانٹیننٹل میں پہنچ گئے۔ یہاں ناگ نے کامران سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور خدا حافظ کہا۔ ناگ سے جدا ہو کر کامران سیدھا اپنے گھر آ گیا، جہاں سے وہ اپنے کالج چلا گیا۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی اپنے کراماتی نقاب کی تھی، کیونکہ نقاب کی طاقت چھن جانے سے وہ طاقتور غنڈوں کے گروہوں اور ملک دشمن تخریب کاروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی کھو چکا تھا۔ جب شام ہونے لگی تو کامران قبرستان کی طرف چل پڑا۔ ابھی سورج پوری طرح سے غروب نہیں ہوا تھا اور آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ وہ قبرستان میں داخل ہوا۔ ٹوٹی ہوئی شکستہ قبروں سے ہوتا ہوا وہ اس پرانی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جس میں راگنی ناگن سانپ کی شکل میں رہتی تھی۔ اس نے منہ ہی منہ میں وہ منتر پڑھا جو راگنی نے اسے سکھایا تھا۔ اس کے بعد کامران نے ناگن کو آواز دی، اے ناگن راگنی، میں تم سے ملاقات کرنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں۔ کامران قبر میں اگی ہوئی جھاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ ایک سیاہ سانپ جھاڑیوں کی شاخوں میں سے نکل کر قبر سے رینگتا ہوا باہر آ گیا۔ کامران 2-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سانپ رینگتا ہوا مٹی کے چبوترے میں آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور پھن اٹھا کر کامران کو تکنے لگا۔ پہلے تو کامران کو خیال آیا کہ کہیں یہ کوئی دوسرا سانپ تو نہیں، کہیں وہ اسے ڈس نہ لے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس پر تو زہر کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یہ سانپ اسے ڈس بھی لے گا تو ہوگا کیا؟ اس کے ساتھ ہی ایک خیال یہ بھی اسے آیا کہ یہ راگنی ناگن ہی ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی عام سا سانپ ہوتا تو باہر نکلتے ہی اس کے آگے اپنا پھن بار بار جھکا کر سلام کرتا، جبکہ اس سانپ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ سانپ کوئی معمولی سانپ نہیں بلکہ راگنی ناگن تھی۔ سانپ کنڈلی مارے چبوترے پر پھن اٹھائے بیٹھا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور قبرستان میں شام کی لالی آہستہ آہستہ ہلکے اندھیرے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ کامران ایک بار پھر سانپ کی بولی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سانپ کے حلق سے پھنکار کی آواز نکلی اور وہ سانپ سے سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بن گیا۔ کامران نے پوچھا کہ پر اسرار نقاب کے بارے اسے کچھ پتا چلا کہ نہیں۔ میں نے اپنی قبر کے پرانے مردے سے جب تمہارے نقاب کے بارے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کراماتی نقاب اس وقت شیطانی ڈھانچے کے قبضے میں ہے۔ شیطانی ڈھانچہ اپنے 4 غنڈوں کے ہمراہ اس وقت اپنی خفیہ غار میں ہے۔ وہ آج رات ایک طیارہ اغوا کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ طیارہ لاہور سے رات کے 10 بجے پرواز کرے گا۔ شیطانی مردے کے 4 آدمی اس طیارے میں موجود ہوں گے۔ ان میں سے ایک کے پاس کراماتی نقاب ہوگا۔
وہ آدمی طیارے کے پرواز کرنے کے بعد ہوائی جہاز کے غسل خانے میں جا کر نقاب پہن لے گا۔ نقاب پہنتے ہی اس کے اندر زبردست طاقت آ جائے گی اور ریوالور بھی اس کے پاس آ جائیں گے۔ پھر وہ طیارے پر قبضہ کر لیں گے اور سارے مسافروں کو یرغمال بنا کر حکومت سے اپنا مطالبہ منوانے کی کوشش کریں گے۔ کامران کے پاؤں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ اس نے کہا، ناگن راگنی، اگر یہ طیارہ شیطانی ڈھانچے کے غنڈوں نے اغوا کر لیا تو پاکستان کی بہت بدنامی ہوگی۔ پھر خدا جانے یہ ہائی جیکر غنڈے کیا مطالبہ کر لیں۔ اپنا کراماتی نقاب تو بعد میں لے لوں گا، سب سے پہلے ہمیں یہ طیارہ اغوا ہونے سے بچانا ہوگا۔ پلیز اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں بھی اسی ملک میں رہتی ہوں، مجھے بھی اس کا خیال ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم ان تخریب کاروں کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دیں گے۔ لیکن اس بدماش نے جب میرا کالا نقاب پہنا تو دوسری طاقتوں کے ساتھ ریوالور بھی خود ہی اس کے پاس آ جائیں گے۔ وہ تو طیارے میں تباہی مچا دے گا۔ میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی، لیکن ہمارا اس طیارے میں سوار ہونا ضروری ہے۔ میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں، تم ابھی جا کر جہاز کے 2 ٹکٹ خرید لو۔ وقت کم ہے، میں تمہیں رات کے 9 بجے لاہور ایئرپورٹ پر ملوں گی، باقی ساری باتیں ایئرپورٹ پر ہوں گی۔ راگنی ناگن پھنکار مار کر پھر سے سانپ بن کر قبر میں چلی گئی اور کامران قبرستان سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور ہوائی جہاز کے آفس میں آ گیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ ہوائی جہاز میں کوئی بھی سیٹ خالی نہیں، ساری کی ساری نشستیں بک ہو چکی ہیں۔ کامران نے سر توڑ کوشش کی مگر اسے سیٹ نہ مل سکی۔ اس نے سوچا کہ ایئر لائن کو یہ بتا دے کہ اس جہاز کو اغوا کر لیا جائے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس طرح شیطانی مردے کے غنڈوں کو بھی پتہ چل جائے گا اور وہ اپنا پروگرام ملتوی کر کے پھر کسی دوسرے جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کون سا جہاز ہوگا یہ انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ کامران چاہتا تھا کہ یہ غنڈے اسی جہاز میں پکڑ بھی لیے جائیں اور اسے اس کا کراماتی کالا نقاب بھی مل جائے۔ اس وقت رات کے 8:30 بج چکے تھے۔ کامران نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا ایئرپورٹ پر آ گیا۔ ایئرپورٹ پر وہ راگنی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ اس میں سے راگنی قیمتی لباس پہنے، ہاتھ میں پرس تھامے مسکراتی ہوئی نکلی اور سیدھی کامران کے پاس آ کر بولی، ٹکٹ مل گئے؟ جب کامران نے بتایا کہ جہاز میں کوئی بھی سیٹ خالی نہیں تو راگنی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر کامران کو ساتھ لے کر ایک طرف دیوار کی جانب آ گئی۔ یہاں کرسیاں لگی تھیں، دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ کامران نے بے چینی سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ خدا کے لیے کسی طرح جہاز کو ہائی جیک ہونے سے بچا لو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ پاکستان کی بدنامی بھی ہوگی اور خدا جانے یہ غنڈے اپنا کیسا مطالبہ منوا لیں اور بے قصور مسافروں کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ راگنی کا چہرہ سنجیدہ تھا، وہ آنکھیں جھپکے بغیر ایک طرف دیکھتی جا رہی تھی، پھر اپنے خیالات سے چونک کر بولی، کامران تم اپنے گھر جاؤ، میں جہاز کو اغوا نہیں ہونے دوں گی اور تمہارا نقاب بھی ان غنڈوں سے واپس لے آؤں گی۔ کامران کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ناگن بولی، بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، جیسا میں کہتی ہوں ویسے ہی کرو۔ اتنا میں تمہیں گارنٹی کرتی ہوں کہ یہ جہاز اغوا نہیں ہوگا اور غنڈے بھی پکڑ لیے جائیں گے، تمہارا نقاب بھی تمہیں واپس مل جائے گا۔ اب خاموشی سے اپنے گھر جاؤ، کل صبح قبرستان میں آ کر اپنا نقاب مجھ سے لے جانا۔ یہ کہہ کر راگنی تیز تیز قدموں سے ایک طرف چل دی۔ کامران اپنی جگہ پر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جانے کیوں اسے یقین آ گیا تھا کہ راگنی اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے گہری سوچ میں ڈوبا واپس ٹیکسی سٹینڈ کی طرف چل پڑا۔ راگنی پہلے تو تیز تیز قدموں سے چلتی رہی، پھر جب برآمدہ ختم ہو گیا تو اس نے اپنی رفتار آہستہ کر لی۔ اس کے دائیں جانب بہت بڑا ہینگر تھا، بتیاں روشن تھیں، ایئرپورٹ جگمگا رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں جا کر اپنے آپ کو سانپ میں تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ آخر اسے ایک کونے میں کچھ اندھیرا نظر آیا۔ وہ خاموشی سے ادھر آئی۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے اسے آواز دی کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ راگنی جلدی سے درخت کے پیچھے آ گئی۔ راگنی نے ہلکی سی پھنکار ماری اور سانپ بن کر تیزی سے رینگتی ہوئی اسی طرف بھاگی جدھر کراچی جانے والا جہاز تیار کھڑا تھا۔ بقیہ اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ قصہ کہانی دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔